کی ہدایت نازل فرمائے اور ان کے ذمے یہ کام لگایا کہ وہ یہ ہدایت اللہ کے بندوں کو پہنچائیں۔ اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے مقابلے میں شیطان بھی اپنی پوری قوت اور لاؤ لشکر کے ساتھ میدان میں اتر آئے، لوگوں کو بہکایا، انہیں جس رستے پر لگایا ہوا تھا وہی رستہ ان کی نظروں میں بہتر بنایا، جس کے نتیجے میں ہر قوم نے اللہ کے اس نبی کی مخالفت کی جو ان کی طرف بھیجا گیا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک قرآن مجید میں جتنے بھی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوا ہے، ایک ہی بات نظر آتی ہے کہ ان کی قوموں نے انہیں جھٹلایا، وہ ہدایت جو اللہ کی طرف سے آئی تھی اسے ماننے سے انکار کیا۔ شیطان نے ان کے لیے گمراہی کو اتنا مزین اور خوبصورت بنا دیا تھا کہ وہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول کرنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ اس دعوت کو قبول کرنے کے نتیجے میں بہت ساری خواہشات کو، دنیاوی لذات کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے جو کام ہیں وہ شیطان نے بڑے خوبصورت بنائے ہیں، اور اس نے یہ کہا تھا جب اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے ذلیل و رسوا کر کے نکالا تو اس نے کہا تھا کہ جہاں یہ کہ تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، وہاں یہ بھی کہ میں ان کے لیے دنیا کو خوبصورت مزین بنا کر پیش کروں۔ برائی کا کام، بے حیائی کا کام، ہر وہ کام جس سے اللہ نے منع کیا، شیطان اس کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، وہ چاہے عبادات سے متعلق ہو یا دنیاوی معاملات سے متعلق ہو۔ جب عبادت کی بات آئی کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، تو قوم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دیا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ یہ ہمارے اتنے معبود جو نسل در نسل صدیوں سے ہم پوچھتے آ رہے ہیں، ان سب کا آپ نے ایک ہی بنا دیا ہے کہ ان سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی کرو۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ کیسی بات آپ کرتے ہیں؟ یہ بھی تو کچھ ہے، ان کا بھی تو کوئی حق ہے۔ یہ جواب آج سے 1500 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، آج بھی یہی جواب دیا جاتا ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ ایک اللہ کی بندگی کرو، وہی حاجت روا مشکل کشا ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے، وہی سنوارنے والا ہے، رحمت بھی اسی کی طرف سے ہوتی ہے، مصیبت بھی اسی کی طرف سے آتی ہے، مصیبت سے نکالتا بھی وہی ہے، اس اکیلے کے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں سبق دیا ہے توحید کا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما، میں نے سب سے منہ موڑ کر، الگ تھلگ ہو کر، جھک کر، فرما بردار ہو کر اپنا منہ ایک اللہ کی طرف کو کر لیا جس نے آسمان و زمین کو بنایا۔
تو آگے سے آج بھی یہی جواب ملتا ہے کہ یہ پھر اتنے جو ہیں یہ ان کو چھوڑ دیں، یہ بھی تو آخر کچھ ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا انہوں نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، یا آپ کو پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو، تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا. انہوں نے کس کو پیدا کیا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ بھی تو کچھ ہے، کیا ہم ان کو چھوڑ دیں؟ آخر یہ بھی تو اتنے ہیں. بتائیے کہ کیا انہوں نے آپ کو پیدا کیا، یا آپ کے باپ دادا میں سے کسی کو بنایا، یا آسمان و زمین کو بنایا؟ فرمایا یہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، ان کے رزق میں سے مکھی ایک معمولی سی ذرے برابر خوراک اٹھا کے لے جائے، یہ مکھی سے چھین نہیں سکتے، اتنے بے بس ہے. ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی ضعیف ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی ضعیف ہے، مرید بھی ضعیف ہے اور پیر بھی ضعیف ہے، اور جو دربار اور سرکار سجائے ہیں سارے ضعیف ہیں، کوئی کچھ نہیں کرتا. پڑھے قرآن کو کیوں نہیں پڑھتے؟ مگر شیطان نے ایک مزین کر دیا ہے وہ مشرکانہ عمل ایسا کہ لوگ اللہ کے اس قرآن کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں، دوڑے چلے جا رہے ہیں. دیکھیے شیطان نے جو بات کہی تھی نا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں ان کو ایسے گمراہ کروں گا کہ تیرے بہت ہی کم شکر گزار بندے ہوں گے، اکثریت کو میں گمراہ کر دوں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا تھا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. تو یہ کرے گا نا تو میں بھی جہنم کو بھر دوں گا من کا تجھ سے، وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ، اور میرے بندوں میں سے جو تیرے پیچھے چلیں گے ان سے، یعنی تم سب کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دو، کوئی پرواہ نہیں ہے. جا کر گمراہ. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، جن کو تو اپنی آواز سے گمراہ کر سکتا ہے جا کر. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، جا اپنے سارے لاؤ لشکر لے کر ان کو بہکا. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، ان کے مال اور اولاد میں تو شراکت ڈال، شرک کرا، لوگوں کے نام کے حصے نکلوا، جو ہو سکتا ہے کر. وَعِدْهُمْ، اور جو ان کو جھوٹے وعدے دے سکتا ہے وہ بھی دے. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور یاد رکھو شیطان کے وعدے جھوٹے ہیں. إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، جو میرے بندے ہیں ان پہ تیرا غلبہ نہیں ہوگا. سیدھی بات. جا، یہ اللہ کا چیلنج ہے شیطان کو کہ جا کر جو کرتا ہے، اور جو میرے بندے ہیں ان پہ تیرا لشکر کچھ نہیں کر سکے گا، تیری آواز ان کو نہیں بہکا سکے گی. کیا آواز ہے شیطان کی؟ یہ موسیقی شیطان کی آواز ہے. آج اس پر بہت کچھ کہا جاتا ہے، دینداروں کو مطعون کیا جاتا ہے، برا کہا جاتا ہے. اس شیطان کی آواز کو روح کی غذا بتایا جاتا ہے، اور صوفیہ نے جس غلط رستے پر لگایا اس کو بطور مثال پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں صوفیہ کرام جو تھے وہ قوالیاں سنتے تھے، ان کے ہاں راگ تھا اور یہ تھا اور وہ تھا. کوئی اللہ کا بندہ یہ نہیں سوچتا کہ اس بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے. آپ صوفیہ کو لاتے ہیں، شخصیات کو لاتے ہیں، ان کے نام پوجے جاتے ہیں. فلاں بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے فلاں راگ ایجاد کیا، وہ راگ راگنیاں انہوں نے بنائی. تو ہم کیا کریں؟ ہمیں تو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کا کہا ہے. ان کا حکم لاؤ اس بارے میں کیا ہے کہ آپ نے اس کو حلال کہا ہے یا حرام کہا ہے. بات سمجھیے ذرا، بنیادی نقطہ.
اب اس شیطان کی آواز کو روح کی غذا بتا کر دین کے نام پر بھی پھیلایا جاتا ہے، اور جو کچھ بھی یہ کیا جاتا ہے، بہت کچھ کہا سنا جاتا ہے، بہت کچھ لکھا جاتا ہے، میڈیا اس کو نشر کرتا ہے، لیکن بات وہاں ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں ان کو بہکاؤں گا، ان کے لیے مزین خوبصورت بنا دوں گا۔ کہتے ہیں یہ دل پر اثر کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جب آپ سنیں گے تو اثر کرے گی۔ قرآن دل پر اثر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر ایمان والوں پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ پڑھیں آیتیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں، دیکھیں آپ کے دل پر اثر ہوتا ہے یا نہیں، دل کانپتا ہے یا نہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں یا نہیں۔ آپ اس طرف آئے ہی نہ تو پھر، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بے حیائی پھیلانے والے بڑے بڑے دانشور حقیقتاً قرآن سے اتنا دور ہے کہ قرآن کو سمجھنا تو درکنار پڑھ بھی نہیں سکتے، اور بڑے دانشور بن کر میڈیا پر چھائے پھرتے ہیں اور ان شیطانی کاموں کو پھیلاتے ہیں، حوالے دیتے ہیں، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یوں کہا، فلاں بہت بڑے موسیقار تھے، فلاں بہت بڑے گلوکار تھے، سب کچھ جو بھی تھے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ جو کچھ بھی تھے اپنا عمل ساتھ لے گئے، جو انہوں نے کیا ان کے ساتھ ہے، جو تم کرو گے تمہارے ساتھ ہے، تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، کسی کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ہندوستان کے جو فلاں بزرگ تھے اس کے بارے میں تمہارا کیا ایمان ہے، نہ یہ سوال قبر میں ہے نہ یہ سوال حشر میں ہے۔ سن لیا؟ دونوں جگہ پر سوال ہوگا تو یہ ہوگا کہ تیرا رب کون ہے۔ قبر کا سوال ہے تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور جو قیامت کے دن سوال ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ مال کہاں سے کمایا، کہاں گنوایا، یہ عمر کہاں گنوائی، یہ جوانی کہاں کھپائی، یہ اللہ کا دین سیکھنے اور سکھانے میں صرف کی تھی یا ساری عمر راگ راگنیوں کے چکر میں ہی پڑے رہے تھے۔ سوچئے، حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کی بھی جب آنکھ بند ہونے لگتی ہے تو یہ پچھتاتے ہیں، ان کے سامنے حقیقت آتی ہے، مگر اس وقت ہو کچھ نہیں سکتے، یہ اسی طرح دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو ہدایت اللہ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے، ان کے پیچھے چلنے میں نجات ہے۔ اگر آپ ان کو چھوڑ کر دوسری شخصیات کے پیچھے لگیں گے تو شیطان پھر اچک لے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مثال بیان فرمائی کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ گویا کہ وہ آسمان سے نیچے گرا۔ ذرا دھیان سے سنیے اس مثال، انہ من یشرک باللہ فکأنما خر من السماء۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کی مثال ایسی ہے کہ وہ شخص جو کہ آسمان سے گرتا ہے۔ اب آسمان کی کتنی بلندی ہے، یعنی اتنی بلندی سے ایک شخص گرتا ہے زمین کی طرف۔ فرمایا فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ تو جب وہ اتنی بلندی سے گرتا ہوا آتا ہے تو راستے میں جو بڑے بڑے پرندے ہیں نا وہ اس پر جھپٹ پڑتے ہیں، اس کو نوچ لیتے ہیں، اس کو اچک لیتے ہیں۔ اتنی بلندی سے گرتا ہوا جب نیچے آتا ہے تو وہ پرندے اس پر جھپٹتے ہیں، یہ عقاب، شاہین، یہ پرندے جھپٹتے ہیں، اس کو نوچتے ہیں، اور یا ہوا اس کو لے جا کے کہیں دور پھینک دیتی ہے، اپنی راہ سے دور ہو گیا۔ یہ مثال ہے شرک کرنے والی۔ اسی طرح جو شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت قرآن اور سنت سے ہٹ جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دے کر سمجھائی۔
سیدھی لکیر کھینچی، پھر اس کے دائیں بائیں آڑی لکیریں کھینچی اور پھر سیدھی لکیر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو اور ادھر ادھر کے راستوں پہ نہ چلنا، نہیں تو سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ۔ سیدھی راہ کیا ہے؟ قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اب یہ دائیں بائیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے جبہ و دستار اور ان کے بڑے بڑے القاب اور ان کے نام اور ان کے پیچھے چلنے والے لوگوں کی تعداد اور دنیا میں ان کی شہرت اور مقام اور مرتبہ اور یا ان کی کتابیں اور ان کا فلسفہ ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ہمارے لیے نجات ہے قرآن میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں، یہ ہے ہدایت جو اللہ کی طرف سے آئی۔ اس ہدایت کے مقابلے میں شیطان بھی اپنا کام کر رہا ہے، لوگوں کو بہکاتا ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ انسان سے گناہ کا سرزد ہونا، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالی کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ کتنا معاف کرتا ہے؟ دیکھیے، بعض احادیث ایسی ہیں جن میں اللہ کی بے حساب رحمت کو بیان کیا گیا ہے کہ اس رحمت کو سن کر ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ اور استغفار کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بے خوف ہو جائیں، پہلی بات یہ سمجھیں۔ اب سنیے یہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرو، بالکل گناہ چھوڑ دو، تو اللہ ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو گناہ کر کے توبہ کریں گے اور اللہ ان کو معاف کرے گا۔ نہیں تم فرشتہ ہی بن جاؤ گے، اور یہ ناممکن بات ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان سے گناہ نہ ہو۔ لیکن بالفرض اگر تم ایسے ہو جاؤ کہ تم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، تو اللہ تمہاری جگہ ایسے بندوں کو لے آئے گا جو گناہ کریں گے اور توبہ کریں گے اور اللہ ان کو معاف کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے جتنے گناہ ہوتے ہیں تم اللہ کی طرف رجوع کرو، یہ مطلب ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بے خوف ہو جاؤ، جو چاہو کرو۔ گناہ ہوتے ہیں، ہوں گے، لیکن گناہ ہونے پر اصرار نہ کرو، گناہ ہونے پر فخر نہ کرو، گناہ ہونے پر اتراؤ نہیں، بلکہ شرمسار ہو، ندامت ہو، دل ملامت کرے، اللہ کی طرف رجوع کرو، فوراً استغفار کرو۔ تم جتنی بار بھی توبہ کرو گے اللہ اتنی بار تمہیں معاف کر دے گا۔ یہ اس کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ یہ تو ہے گناہ اور احساس گناہ، کہ انسان سے گناہ سرزد ہو، وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھنا اور اس پر اصرار کرنا، پھر اس سے بھی بڑھ کر اگلا درجہ یہ کہ اس گناہ کو باعث ثواب سمجھ لینا۔ اب بتائیے ایسا شخص کب توبہ کرے گا؟ اسے توبہ کی توفیق حاصل ہوگی؟ اس کی سادی سی مثال دے دوں، بہت ہی آسان سی۔ یہ فلمی گانے سننا، ہر بندہ اس کو گناہ ہی سمجھتا ہے، چاہے سنتا بھی ہو تو مانتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، احساس ہے نا گناہ۔ لیکن اس کے بجائے جب قوالی کو سنتا ہے تو اس کا احساس مٹ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ تو ثواب کا کام ہے۔ اب گانے سننے والا تو توبہ کر لے گا، مگر قوالی سننے والا کبھی توبہ نہیں کرے گا، وہ یہ سنتا سنتا ہی مر جائے گا، اللہ یہ کہ اللہ اسے ہدایت دے دے، کیونکہ وہ تو اسے ثواب سمجھ رہا ہے۔ دونوں کام گناہ کے۔ تو ایک کام ہے گناہ کا کہ جس گناہ پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ احساس گناہ انسان کو توبہ کی طرف لاتا ہے، اور جب انسان کا احساس ہی مٹ جائے، وہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، تو پھر وہ توبہ کہاں سے کرے گا؟ توبہ کی شرائط میں یہ بات لازمی ہے کہ اپنے گناہ پر انسان شرمندہ ہو، نادم ہو، شرمسار ہو، اللہ سے توبہ کرے، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے، اس عہد پر قائم رہے،
اور اگر حقوق العباد نے گناہ کیا ہے تو اس بندے کا حق واپس کریں۔ لیکن اگر آپ کسی کا حق غصب کر لیں، کسی کے مکان پر ناجائز قبضہ کر لیں، کسی کا مال ناجائز طریقے پر کھا جائیں، کسی کو ڈاکہ مار کے لوٹ لیں اور کہیں نہیں جی یہ تو ہمارا حق ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہم بالکل صحیح ہیں، بتائیے ایسا شخص توبہ کرے گا؟ جس کو احساس گناہ ہوگا وہ توبہ کرے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گناہ کو سمجھ لینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت سی آسان بات سمجھائی ہے کہ جس سے وہ کام جس کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم کہ یہ گناہ کا کام ہے یا نہیں، آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کام گناہ ہے یا نہیں۔ فرمایا وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا گناہ وہ ہے، وہ کام، وہ بات، وہ گناہ ہے کہ جس کے کرنے سے تیرے دل میں چبھن ہو کہ یہ میں نے کیوں کیا، اور دوسرا تو اس کو لوگوں سے چھپائے کہ کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ میں نے یہ کیا۔ یہ نشانی ہے گناہ۔ اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں اور یہ بات آپ کے دل میں نہیں ہے تو پھر سمجھ لیں کہ وہ گناہ نہیں۔ اور جہاں یہ احساس گناہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے انسان کے دل میں یہ قوت رکھی گئی جو اسے ملامت کرتی ہے۔ اللہ تعالی کی طرف سے تو بندوں کے ساتھ بڑی مہربانی ہے۔ آپ یہ بات جانتے ہیں نا کہ کرامن کاتبین 2 فرشتے موجود ہیں، ایک نیکیوں کو لکھتا ہے، ایک گناہوں کو لکھتا ہے۔ مگر اللہ تعالی کی رحمت کو دیکھیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ لکھنے والا فرشتہ اس کو لکھنے لگتا ہے تو دائیں طرف والا فرشتہ کہتا ہے ذرا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، اس کو چند گھڑیوں کی مہلت دے دو، اگر یہ توبہ کر لے تو اس کا گناہ مت لکھنا۔ دیکھیے اللہ کی رحمت، نیکی کا ارادہ کیا، ابھی کی نہیں، لکھ لی جاتی ہے۔ گناہ کا ارادہ کیا، نہیں کیا تو نہیں لکھا جاتا، نہ کرنے پر ایک نیکی بھی لکھ دی جاتی ہے۔ کر لیا تو فرشتہ لکھنے لگتا ہے تو دوسرا روک دیتا ہے کہ ابھی نہ لکھو، ذرا ٹھہر، تھوڑی مہلت دے دو۔ وہ گھڑیاں کتنی ہیں ہمیں نہیں معلوم، کتنے گھنٹے ہیں، اسے روک دیتا ہے کہ ذرا ٹھہر جاؤ، اگر یہ لوٹ آئے توبہ کر لے تو پھر چھوڑو، کیا ضرورت ہے لکھنے کی۔ کتنی رحمت ہے اللہ کی۔ اس کے باوجود بھی انسان گناہ پر اصرار کرے اور توبہ نہ کرے تو پھر یہ کتنی بڑی اس کی خامی ہے، کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا قصور ہے۔ تو یہ بات پہلے تو یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ جہاں اللہ کی طرف سے ہدایت آئی ہے اس کے بالمقابل شیطان بھی اپنی پوری قوت کے ساتھ، اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ انسان کو ورگلانے پر لگا ہوا ہے، اور اس کی اس کوشش کے نتیجے میں انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے، اور سب سے ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، تمام کے تمام آدم کے بیٹے، پوری اولاد آدم خطا کار، وخیر الخطائین التوابون، فرمایا سب سے اچھے خطا کار وہ ہیں، اچھے گناہ گار، دیکھیے الفاظ کو سنیے، اچھے گناہ گار وہ ہیں جو زیادہ توبہ کرنے والے ہیں، کہ گناہ ہوتا ہے اور اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں، شرمسار ہوتے ہیں، چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر شیطان بہکا دیتا ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں آج کل جو میڈیا کا گناہ پھیلا ہوا ہے، ہر طرف آپ دیکھتے ہیں، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا، اشتہارات کے نام پر جو کچھ آپ بازار میں چلتے ہیں اپنی نگاہ کو کہاں تک بچاتے ہیں، جہاں تک غلطی ہوتی ہے آپ اللہ سے استغفار کرتے ہیں، گناہ ساتھ ساتھ معاف ہوتے رہے۔ لیکن اگر آپ اس کو کہیں کہ نہیں جی یہ تو سب صحیح ہے، یہ تو ہمارا بنیادی حق ہے، یہ تو ہمارا انسانی حق ہے، تو پھر توبہ کہاں سے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اس سے بے پرواہ ہے۔ ساری کی ساری دنیا نیک ہو جائے، قدسی حدیث ہے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کے بیٹو تم سب کے سب بہت ہی نیک ہو جاؤ تو میری شان اور عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور تم سب کے سب انتہائی برے بن جاؤ تو میری شان میں کوئی کمی واقع نہیں تھی۔ تمہارے اعمال ہیں، ان کا بدلہ تمہیں میں دوں گا۔ لہذا ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، گناہ ہو جائے تو اللہ کی طرف لوٹیں، اور جو گناہ کے کام ہیں ان سے بچیں، نہ کہ ان کی طرف دوڑے چلے جائیں۔ شیطان نے بہت جال پھیلا رکھے ہیں، اس میں سے اس کا سب سے جو بڑا جال شرک کے بعد جو ہے وہ بے حیائی اور فحاشی کا ہے، اس لیے کہ انسان کے دل میں اس چیز کی محبت رکھی گئی ہے، عورت کی۔ شیطان اس کو برے روپ میں پیش کرتا ہے، بے حیائی کی طرف بلاتا ہے، اس ذریعے سے اسے گناہ پر آمادہ کرتا ہے، اور اس کی جتنی صورتیں آپ دیکھ رہے ہیں آج کل، بیان کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ ان حالات میں زیادہ ضروری ہے کہ ہم شیطان کے ان ہتھ کنڈوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور وہ بچنا اس طرح ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں، ان میں ملوث نہ ہو، ان کی طرف نہ جائیں۔ نت نئے کام آپ کے سامنے لائے جاتے ہیں، معاشرے میں بے حیائی پھیلائی جاتی ہے، اور یہ معاشرے میں بے حیائی کا پھیل جانا یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں بے حیائی اور بدکاری پھیل گئی، جب اچھی طرح پھیل گئی، وہ لوگ سمجھانے پر باز نہ آئے، اللہ کے نبی کی مخالفت کرنے لگے، تو پھر آخرکار اللہ کا عذاب ان پر آیا۔ اور جب عذاب آیا اس وقت کیا کیفیت تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عمر کی قسم، جس وقت ان پر عذاب اترا ہے وہ اپنی مستی میں مدہوش تھے، کوئی پتہ نہیں تھا، سب مدہوش لگے پڑے ہیں۔ پر ہم نے کیا کیا؟ فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، ہم نے اس بستی کو اٹھا کے اوپر لے گئے، اوپر سے جا کے الٹا نیچے مارا، اوپر کو نیچے کر دیا، اور گراتے ہوئے ان پر اور پتھر برسائے۔ آج تک وہ بستی غیر آباد ہے، بحیرہ مردار، ڈیڈ سی کے نام سے وہ بستی آج بھی موجود ہے۔ وہاں کا سمندر اتنا غلیظ ہو چکا ہے کہ بلا مبالغہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ اس پر چل سکتے ہیں، پانی اتنا غلیظ ہے، اس کا اتنا کثیف ہو چکا ہے، پورا علاقہ بے آباد ہے، مردار ہے، اس کو کہاں ہی بحیرہ مردار کہا جاتا ہے، جو مردہ سمندر۔ ہم نے اس بستی کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ فرمایا یہ گزشتہ قوموں کے حالات ہم اس لیے تمہیں سناتے ہیں، تم ان سے عبرت حاصل کرو۔ قریش مکہ ان بستیوں کے پاس سے جب تجارت کے لیے جاتے تھے تو وہاں سے گزرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ارے صبح شام ان بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو، دیکھتے ہو ان پر اللہ کا عذاب اترا تھا، پھر تم کو عقل نہیں آتی؟ جائیے آج آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ پر اس بستیوں کو، آج بھی مدائن صالح جو سعودی عرب میں ہے، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے مکانات، اور یہ بحیرہ مردار اور یہ سارا کچھ، پھر بھی عقل نہیں آتی؟ پھر بے حیائی کیا، جیسے میں نے گزشتہ جمعے بھی بتایا کہ اس کے ذریعے آپ بھلائی اور نیکی کے کام بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ سب کچھ چھوڑ کر ایک ہی کام کو لیا ہوا ہے، بس ننگا پن دیکھنا، بے حیائی کو دیکھنا، اور کچھ نہیں سمجھ میں آتا، اور وہی معاشرے میں پھیل رہا۔ اور جو لوگ معاشرے میں بے حیائی پھیلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی عذاب کا وعدہ دیا۔ جو حکمران ایسا کرتا ہے وہ اپنی رعایا کے گناہ بھی ساتھ اٹھائے گا، اور رعایا بچے گی نہیں، ان کا گناہ تو ہوگا۔ جو شخص کسی کو نیکی کی طرف بلائے تو اس کے بلانے پہ جتنے لوگ نیکی کرتے ہیں ان کا ثواب اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے، مگر اتنا ہی ثواب بلانے والے کو بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح جو برائی کی طرف تو بلاتا ہے، جو کرتے ہیں ان کا گناہ اپنی جگہ پر، مگر بلانے والے پر بھی اتنا ہی گناہ ڈالا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بے حیائی پھیلائی ہمارے ایک سابقہ صدر نے، ایک رسم جس کو کوئی ہم جانتے ہی نہیں تھے، یورپ سے درآمد کر کے ویلنٹائن ڈے کے نام سے
جس کا پس منظر صرف اور صرف بدکاری کا پس منظر ہے، بے حیائی کا پس منظر ہے، اسے ہمارے معاشرے میں پھیلا دیے کہ آپ کسی کی بیٹی کو پسند کریں اور اس کو جا کے تحفہ پیش کریں کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ بتائیے، یہ کوئی باغیرت شخص اس کو گوارا کر سکتا ہے؟ لیکن اب یہ جتنے یہ سب کرتے ہیں ان کو میں کیا کہوں، آپ کہیے جو کہنا ہے۔ جب آپ یہ مانتے ہیں کہ کوئی غیرت مند شخص اس کو گوارا نہیں کر سکتا، جو اپنی بیٹی کے لیے گوارا نہیں کر سکتا تو دوسروں کی بیٹیوں کے لیے کیسے پسند کر لیتا ہے؟ جو اپنی بہن کے لیے نہیں پسند کرتا کہ اس کی بہن کو کوئی لڑکا آ کے پھول پیش کرے کہ آئی لو یو، جی کون ہے ذرا ہاتھ اٹھائے جو یہ بات پسند کرتا ہے؟ جب وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو وہ دوسرے کی بیٹی کے لیے یہ بات کیوں پسند کرتا ہے کہ میں کسی کے بیٹی کو جا کر یہ پیش کروں؟ یہ بغیرتی، یہ بے حیائی، یہ فحاشی، یہ بدکاری کی ابتدا۔ کوئی یکدم زنا نہیں کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنی پیاری بات فرمائی ہے، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، اس لیے کہ زنا کے قریب لے جانے والے راستے ہیں جن میں دیکھنا، بات کرنا، چلنا، آگے بڑھنا، آخری اسٹیپ تو بہت دور کی بات ہے، یہ سب پاس قریب لے جانے والے راستے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان قریب جانے والے رستوں کو بھی نہ اپناؤ، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، برا راستہ ہے، اس کو نہ اپناؤ۔ لیکن یہاں اس رسم کو پھیلا دیا گیا، اور یہی مسلمان بیٹے اور بیٹیاں اس موقع پر جو کچھ کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی ربیع الاول کے موقع پر بھی یہ بات کہی تھی کہ بدعات اور خرافات کے پھیلانے میں کاروباری طبقے کا بہت بڑا دخل ہے۔ یہ لوگ اپنے نفع کی خاطر اس برائی کو معاشرے میں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب یہ بدکاری کا کام، یہ فحاشی اور بے حیائی کا کام ملک میں لایا گیا، دیندار مذہبی طبقوں کی جانب سے مخالفت ہوئی، لیکن جو بے دین، ملحد اور دہریے قسم کے لوگ، جو طاغوتی قوتوں کے اعلی کار، جن کو فنڈز ملتے ہیں کہ بے حیائی کو پھیلاؤ، وہ بے حیائی پھیلانے والی NGOs وہ سرگرم ہو گئی، حکومت کی سرپرستی حاصل ہے۔ دکانداروں نے بھی دیکھا کہ چلو بہتی گنگا میں ہم بھی ہاتھ دھو لیتے، جیسے ہی یہ دن آنا لگتا ہے آپ چلے جائیے، کپڑے کی دکانوں پہ سرخ کپڑا بک رہا ہے، دکانیں سرخ کپڑے سے بھر جاتی ہیں، کتابوں کی دکانیں، اسٹیشنری کی دکانیں، جنرل اسٹورز وغیرہ سب پر وہی سرخی سرخی ہر جگہ نظر آ جاتی ہے۔ سرخ اور سفید بھالو بک رہے ہیں، چاکلیٹیں لا لا کے بیچی جا رہی ہیں، اور یہ اس سے متعلقہ جتنی تمام خرافات، کارڈز ہیں اور دل بنائے ہوئے اور یہ سب کچھ، یہ کہ آئے جی جیسے خریدے۔ یہ لوگ بھی مجرم ہیں، یہ لوگ بھی مجرم ہیں جو چند ٹکوں کی خاطر اس بے حیائی کو پھیلانے میں معاون ہو رہے ہیں۔ نہ کرو تم یہ کاروبار، ہم نہیں بیچیں گے اس کو، یہ ہمارے دین کے خلاف ہے، یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے۔ اسی بیچنے والے سے پوچھ لیں کہ اگر تمہاری دکان سے خرید کر تمہاری بیٹی کو ہی کوئی پیش کر دے تو پھر دیکھیں نا ہم تمہارے دلائل قدر جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو ہوش کرو، یہ کیا بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ وہ لوگ جو ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانا پسند کرتے ہیں، یہ جو پھیلانے والے ہیں ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانا پسند کرتے ہیں، یعنی بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، وہ آپ کا میڈیا ہو، الیکٹرانک ہو، پرنٹ ہو، اخبارات، جرائد، رسائل، یا یہ سب کچھ بیچنے والے، کرنے والے، اس کو پھیلانے والے۔ فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ وہ عذاب علیم کیسا ہے؟
یہ ایک الگ چیپٹر ہے. ایک آیت اس بارے میں فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جب ہم ان کو عذاب کریں گے اور ان کی چمڑیاں جلیں گی، وہ چمڑی جل جائے گی تو فوراً ہم نئی چمڑی پیدا کر دیں گے تاکہ مسلسل ان کو عذاب ہوتا رہے. کھانے کو مانگیں گے تو ان کو جہنم کی تہہ میں اگنے والا کانٹے دار درخت جس کو زقوم کہا جاتا ہے وہ دیں گے. جب وہ منہ میں ڈالیں گے تو وہ ان کے حلق میں پھنس جائے گا، جب پھنسے گا تو پانی طلب کریں گے. ہرایا ہم ان کو وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم، ہم ان کو اتنا سخت گرم پانی دیں گے جو جب منہ کے قریب لائیں گے تو منہ کی کھال ادڑ کر اس پہ پڑ جائے گی. جب اس کو منہ سے لگا کر پئیں گے فقطع امعاءهم، وہ ان کی انتڑیوں کو کاٹ کر رکھ دے گا اور یہ عذاب چلتا رہے گا. یہ ہے عذاب العلیم کی ایک جھلک، ورنہ تو قرآن پڑھیے تو اور بھی بہت کچھ ہے. تو یہ سزائیں ہیں ان کی جو مسلمانوں میں فحاشی پھیلاتے ہیں. اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچیں، ہمیں بچنا چاہیے. اب تک جو ہے وہ عوام میں سے جو دیندار طبقہ ہے، جو علماء کا طبقہ ہے، جن کے دل میں درد ہے چاہے وہ علماء ہو یا نہ ہو، اس کے خلاف آواز اٹھاتے آ رہے ہیں جب سے یہ بے حیائی پاکستان میں درآمد کی گئی ہے اور یہ پرویز مشرف کا تحفہ جب سے لایا گیا ہے اس وقت سے اس کے خلاف تحریراً تقریراً ہو رہا ہے. لیکن حکومتی سطح پر اس کو پھیلایا جاتا ہے، اس کی سرپرستی کی جاتی ہے. پہلا موقع ہے کہ ہم نے یہ خبر پڑھی کہ ہمارے وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب نے اس دفعہ پابندی لگائی ہے کہ ہم یہ ویلنٹائن ڈے نہیں منانے دیں گے، اور یہ پڑھ کر ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ حکومتی سطح پر ایک آواز تو اٹھی ہے. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے اور اس کو اتنی قوت دے کہ اس کو ختم کر دے پاکستان، کیونکہ تمام جو ہے نا یہ طاغوتی قوتیں اس کے خلاف اٹھی ہوئی. اور یہ بے حیا قسم کی عورتیں جو NGO سنبھالی ہوئی ہیں وہ اس قسم کی باتیں کرتی. یہ اتنے بزدل لوگ ہیں کہ خود سامنے نہیں آتے، عورتوں کو آگے کر دیتے ہیں. چنانچہ کسی قسم کی حیا باختہ عورت نے بیان بھی دیا ہے کہ چودھری نثار دو محبت کرنے والوں کو روک نہیں سکتے. ہم اس سے پوچھتے ہیں تم اپنی بیٹی کو پیش کرو اور لوگوں کو اجازت دو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ ایسی محبت کرے، پھر ہم تم سے پوچھیں کہ بتاؤ اب کیا حال ہے، اسے محبت کہتے ہیں یا بدکاری کہتے ہیں؟ اپنی بیٹیوں کے لیے کوئی بات نہیں کرتا. مشرف نے بھی قوم کی بیٹیوں کو نیکریں پہنا کر دوڑیں لگوائی تھیں. جب کہا گیا تھا نا اپنی بیٹیوں کو لاؤ تو اوپر سے سختی شروع ہو گئی تھی، علماء کی پکڑ دھکڑ کے یہ کیسی بات کرتے ہیں. یہ بے حیائی پھیلانے والے خود اپنی بیٹیوں کو کیوں نہیں سامنے لاتے اگر یہ اتنا اچھا کام ہے؟ یعنی دل میں وہ قوت ہے جو ملامت کرتی ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، لیکن شیطان کا غلبہ اور دنیاوی مفادات ہے کہ وہ لوگوں میں یہ پھیلا رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں شر سے محفوظ رکھے اور ہر طریقے سے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. جو کچھ ہو چکا، جو گناہ ہو چکے ان پر چاہیے کہ اللہ سے توبہ کی جائے. اللہ سبحانہ و تعالی نے جن لوگوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے
جن کے لیے جنت بنائی ہے ان کی صفات بیان کرتے ہوئے ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، ان جنت میں جانے والوں کی ایک صفت یہ ہے کہ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے یا کوئی گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کر لیتے ہیں، ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اسی وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں پر اللہ سے بخشش مانگتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور بتاؤ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ بخشے؟ بتاؤ۔ وہ جانتے ہیں کہ گناہ کو بخشنے والا اللہ ہے، جو ہو گئی غلطی تو ہو ہی گئی، اب فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس سے بخشش مانگتے ہیں، آئندہ کے لیے چھوڑنے کا عزم کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر اڑے نہیں رہتے، یا اللہ میری توبہ، اور پھر وہی کام کیے جا رہا، اڑے جا رہا ہے، تسلسل سے کیے بھی جا رہا ہے، یہ ہے گناہ پر اڑنا۔ فرمایا اڑے نہیں رہتے، بس غلطی ہوئی توبہ کی، پھر بتقاضا بشریت ہو جاتی ہے، پھر توبہ کرے۔ تو جو کچھ ہو چکا اس پر اللہ سے توبہ کرے اور آئندہ کے لیے اس سے بچنے کی کوشش کرے، اور اپنے گھر میں اس بے حیائی کے ساز و سامان کو داخل نہ ہونے۔ یہاں پر شیطان کا ایک اور حربہ بھی بتا دوں کہ میں نے بہت سے دیندار لوگوں کو، متقی اور پرہیزگار لوگوں کو بھی اس گندگی میں ہاتھ ڈالتے ہوئے دیکھا ہے۔ کہتے ہیں جی میاں بیوی کو اس موقع پر گفٹ پیش کر دیتا ہے، پھول پیش کر دیتا ہے، چاکلیٹ دے دیتا ہے، اور بڑا خوش ہے، کہتے ہیں میں کوئی گناہ تو نہیں کر رہا نا، میں کسی ناجائز تو نہیں کر رہا، کسی اور کی بیٹی کو تو نہیں دے رہا، اپنی بیوی کو ہی دے رہا ہوں۔ اللہ کے بندو یہ سوچو کہ تم اپنی بیوی کو سال بھر کوئی تحفہ نہیں دے سکتے، آج ہی تم نے دینا، اس بے حیائی میں ضرور ہاتھ رنگنا ہے۔ جب بے حیائی پھیل رہی ہو تو وہ کام چاہے اس نیت سے نہ بھی ہو پھر بھی اس سے بچنا چاہیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ سال بھر آپ پڑا ہے، عورتیں اپنے زیب و زینت کے لیے رنگ برنگے کپڑے پہنتی ہیں، پہنے، اللہ نے ان کے لیے زینت کا سامان بنایا ہے، لیکن ان دنوں میں جب کہ خصوصی طور پر اس بدکاری کی نشانی کے طور پر سرخ لباس کو پہنا جاتا ہے تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ نہ پہنے، کہ کہیں وہ بھی ان میں شامل نہ ہو جائیں۔ یہ ہے جب برائی پھیل جائے تو جو کام اس نیت سے نہ ہو، نیک نیتی سے بھی وہ کام نہیں کرنا چاہیے تاکہ ہم ان میں شامل نہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا